نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، معظم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ الشمس کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الشمس کا ربط سورت، اس کا تعارف، شان نزول، آیات، اس کا ترجمہ اور تشریح اور علم و عمل کی باتیں، یہ سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ کتاب کے جو صفحات ہیں وہ 218 اور 220، بک 2 پیج نمبر ہمارا جو ہے وہ 218 218 اور 220 220 ہے۔ تو آئیے آج کے ہم سبق کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور سورۃ الشمس کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کے علم کے مقاصد مطالعہ چند باتیں جو آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ان میں پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس صورت کے حوالے سے کیا معمول تھا، ایک بڑا خاص نقطہ ہے، وہ بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا نقطہ مقاصد مطالعہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کن بڑی حقیقتوں کی قسم کھائی جن کا انکار ناممکن ہے، یعنی بڑی عظیم قسموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ ہم واقف بھی ان چیزوں سے بات ہوگی انشاءاللہ آگے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ نیکی اور بدی کا کیا مفہوم ہے، نیکی اور بدی کا مفہوم کیا ہے، بڑا عجیب نقطہ ہے، بڑا دلچسپ نقطہ ہے، اس کو بھی سمجھیں گے۔ نمبر 4، نفس کے بارے میں کن تعلیمات کا بیان ہے۔ نفس مطمئنہ کو بھی ہم نے سمجھا تھا مختصر سورۃ الفجر میں، تو نفس کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اگلا نقطہ ہے کہ قوم ثمود کے بارے میں کیا بتایا گیا۔ یاد آ گئی وہ قوم جس کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا گیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، تو قوم ثمود کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ چھٹا نقطہ، لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر لوگ برائیاں کر رہے ہیں اور ان کو نہ روکا جائے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے کہ اس کے ہمارے معاشرے میں تو برائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ ساتواں نقطہ ہے قوموں کے انجام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا شان بیان کی گئی ہے۔ مجرم قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ میں مبتلا کیا، دنیا میں بھی سزا دی، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ایک شان کا ذکر ہے جس پر ہم کلام کریں گے آگے چل کر۔ اس کے بعد سورۃ الشمس کے ربط سورت کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ البلد ہم نے پچھلی سورت مکمل کی تھی اور اب سورۃ الشمس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورۃ البلد میں نیکی اور بدی کا راستہ واضح کر دینے کا ذکر تھا، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اخلاقی بلندی حاصل کرنے کے لیے کن کاموں کو انجام دینا ہوگا۔ یہ بھی ذکر ہوا کہ کفار کے لیے جہنم کی دہکتی آگ کی سزا ہے، نیکی بدی کا راستہ عطا کر دیا گیا۔ اخلاقی طور پر کوئی بلند مقام چاہتا ہے تو اس کو مشقت کرنا ہوگی، اور وہ کھانا کھلانا یتیم کو، مسکین کو، یاد آ گیا ہوگا آپ کو۔ اور کفار کے لیے جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی آگ کا سزا دیا جانا، اس کا تذکرہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الشمس میں کئی قسمیں فرمانے کے بعد کامیابی اور ناکامی کا معیار بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں بیان فرمائی اور پھر کامیاب کون ہوں گے، ناکام کون ہوں گے، ان کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ جو نفس کو پاک کر لے وہ کامیاب ہوگا، اور جو نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے وہ ناکام ہوگا۔ نفس کو پاک کرنا، اس کا نام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس پر بھی تھوڑی بات ہوگی۔ البتہ جو نفس کو پاک کر لے وہ کامیاب، اور جو نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے وہ ناکام ہوگا۔ شان نزول اور تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی بات ربط سورت کی تھی، اب شان نزول اور تعارف۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ یہ اہم نقطہ کہ سورۃ الشمس کو نبی پاک علیہ السلام عشاء کی نماز میں تلاوت فرماتے، اور اس جیسی صورتیں جیسے کہ آگے سورۃ اللیل بھی ہے، اس کے قریب جو اور صورتیں، ان صورتوں کی تلاوت نبی اکرم علیہ السلام عشاء کی نماز میں فرماتے۔ اس صورت میں 7 چیزوں کی قسمیں کھا کر، قسمیں اٹھا کر یا بیان فرما کر نیکی اور بدی کے فرق کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کی پہچان عطا فرمائی ہے۔ 7 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ نیکی اور بدی میں فرق کیا ہے، اور انسان کو نیکی اور بدی کی بنیادی پہچان وہ عطا کی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سچ اچھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ غلط ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ نیکی بدی کا بنیادی تعارف یا پہچان ہے جو ہماری فطرت میں، ہمارے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔
بتایا گیا ہے کہ نفس کو برائیوں سے پاک کر کے تقوی اختیار کرنے والا کامیاب ہے، برائیوں سے بچنے والا وہ کامیاب ہے، جبکہ نفس کی پیروی کر کے گناہوں کی زندگی گزارنے والا ناکام ہے۔ یہ ہے کامیابی ناکامی کا معیار۔ آگے تشریح میں بھی تفصیل آئے گی۔ پھر قوم سمود کے برے انجام کی مثال بیان کی گئی ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اور ان کو اونٹنی کا موضع عطا ہوا تھا۔ انہوں نے قوم کو، یعنی صالح علیہ السلام نے قوم کو کفر و شرک سے منع کیا، تو قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ علیہ السلام سچے ہیں تو کوئی معجزہ لے کر آئیں۔ اچھا، اگر آپ سچے ہو تو معجزہ لا کے دکھا دو۔ قوم نے مطالبہ کیا۔ قوم کے مطالبے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالی، جو ان کے لیے ایک معجزہ تھی، بہت بڑی اونٹنی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اونٹنی ہے، لہذا اس کا خیال کرو۔ آپ علیہ السلام نے اونٹنی کے پانی پینے کا ایک دن مقرر کر دیا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، یعنی ان کی بات نہیں مانی۔ ان میں سے ایک برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ پھر ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب آیا اور زلزلے کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا، جن کو اونٹنی کا معجزہ عطا ہوا۔ یہ مضامین ہیں جو سورہ شمس میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے اس کے بعد سورۃ الشمس کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الشمس کی پہلی 8 آیات اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے، والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، ونفس وما سواہا، اور انسانی نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا، فألہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اللہ نے اس نفس میں اس کی برائی اور پرہیزگاری کی پہچان رکھ دی۔ اگلی آیات سورۃ الشمس کی آیات 9 تا 15۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ کذبت ثمود، قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے ایک بڑا بدبخت شخص اٹھا، فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ حفاظت کرو ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کی۔ فکذبوہ، تو ان لوگوں نے انہیں یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، فعقروہا، پھر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، فدمدم علیہم ربہم، تو ان کے رب نے انہیں عذاب دیا، بذنبہم، ان کے اس گناہ کی وجہ سے، فسواہا، پھر سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، ولا یخاف عقباہا، اور اللہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یہ سورہ شمس کا تلاوت کا اہتمام ہوا اور ترجمہ بھی ہوا۔ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے ذہن میں سوالات کے طور پر آئی ہوں گی، تشریح میں ان کے جواب آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب آئیے سورۃ الشمس کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شمس کی آیت نمبر 1۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قسم ذکر فرمانا، سورج اور اس کی روشنی کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی ہے، اور ان آخری صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کئی مرتبہ قسموں کا ذکر آیا۔ اب سورۃ الشمس میں بھی آ رہا ہے، سورۃ الفجر میں بھی قسموں کا ذکر تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا، اور اب سورہ شمس میں تو سورج اور اس کی روشنی کی قسم اللہ نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 2، والقمر اذا تلاہا، اور قسم چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا
چاند کے سورج کے پیچھے آنے کی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ چاند کا سورج کے پیچھے آنا۔ ایک دو باتیں بڑی اس میں دلچسپ ہیں۔ تلاہا، یہ لفظ تھا نا تلاہا، تو تلاہا کا لفظ تلاوت سے ہے۔ ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کا عام مفہوم تو ہے پڑھنا، لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ تلاوت کا ایک مفہوم ہے پیچھے آنا۔ چاند کے بارے میں کیا ذکر آیا؟ اذا تلاہا، جبکہ وہ اس سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ تو تلاوت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا۔ ہم جو مطالعہ قرآن حکیم کے اس کورس میں اور اس نصاب میں قرآن کو بیان کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم بھی قرآن کے پیچھے پیچھے آئیں۔ سبحان اللہ۔ تو اصل تلاوت کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کے پیچھے پیچھے آئیں، اور اس کے لیے قرآن کا سمجھنا، اس کا مفہوم معلوم ہونا، اس کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کے پیچھے پیچھے آ سکیں۔ تو تلاوت کا مفہوم معلوم ہوا۔ اصل تلاوت کیا ہے؟ پڑھنا بھی، البتہ اصل تلاوت کیا ہے؟ قرآن کے پیچھے پیچھے آنا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور سیکھیں اور سمجھیں، تاکہ قرآن ہمارا امام ہو اور وہ آگے آگے ہو، اور ہم اس قرآن کے پیچھے چلتے چلے جائیں۔ یہ تو ایک دلچسپ نقطہ ہمارے سامنے آیا۔ تیسری آیت ہے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا دن کی جب سورج اس کو روشن کرتا ہے۔ سورج کی روشنی جب ہے تو ظاہر بات ہے دن روشن روشن نظر آتا ہے، سارا ماحول روشن روشن نظر آتا ہے۔ دن کی جب سورج اس کو روشن کرتا ہے، تو یہ ہے سورج کی روشنی کا تذکرہ کہ دن روشن جب ہوتا ہے، اس موقع کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اس کا قسم اٹھایا جانا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ چوتھی آیت ہے آیت نمبر 4، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا رات کی جبکہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی کہ سورج روشن ہوتا ہے، نکلا ہوا ہوتا ہے، رات آتی سورج گویا کہ چھپ جاتا ہے، تو رات کی قسم اٹھائی گئی، رات کی قسم بیان کی گئی جو سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آیت نمبر 5، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی آسمان کی، اور بنانے والا کون؟ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم بیان فرما رہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 6، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا۔ اللہ تعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی۔ زمین کو بچھانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ بچھانے سے مراد کیا ہے؟ زمین کو اس قابل بنایا کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ ساری نعمتیں کس کی؟ اللہ کی۔ یہ کس کی قدرتوں کا بیان؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ 7ویں آیت، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا نفس کی اور اس کی جس نے نفس کو درست کیا۔ یہ آیت نمبر 7، اور یہ 7ویں قسم کا ذکر آیا کہ نفس کی قسم اللہ نے بیان فرمائی، اور اس کو درست کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے اس نفس کو بنایا اور درست کیا۔ یہ 7 آیات میں اللہ رب العالمین نے قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اب ان قسموں کے بیان فرمانے کے بعد کیا بات آ رہی ہے؟ اگلا نقطہ، آیت نمبر 8، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے اس نفس میں اس کی برائی اور پرہیزگاری کی پہچان رکھ دی۔ 7 قسمیں اللہ نے بیان فرما دی، بلکہ 7 آیات میں قسموں کا ذکر آیا۔ اب بہت بڑی اور اہم بات آئی ہے، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انسان کو الہام فرمانا، بدی و نیکی کی پہچان الہام فرمائی۔ الہام کا لفظ یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈال دے، ویسے الہام کہتے ہیں چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا، تو اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی تھی؟ یاد آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہو جانے کے بعد صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دیں، یاد آ گیا؟ تو یہ دل میں کوئی بات ڈال دینا، تو انسانوں کے اندر اللہ نے یہ بات رکھ دی۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں پہچان رکھ دی، کس بات کی؟ بدی اور نیکی کی۔ بنیادی باتیں سب کو پتہ ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، سبھی لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ الگ بات ہے، بہت سے لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہاں، سچ بولنا اچھی بات ہے، لیکن سچ بولنے میں مشقت بھی آتی ہے، لیکن بات تو معلوم ہے نا کہ سچ اچھا ہے اور جھوٹ غلط ہے۔ وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ توڑنا غلط ہے۔
بڑوں کا ادب کرنا اچھی بات ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، بے ادبی کرنا غلط بات ہے۔ بنیادی شعور نیکی اور بدی کا ہمارے اندر اللہ نے الہام کر دیا، اللہ نے ہمیں پہچان عطا فرما دی، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 9، قد افلح من زکاہا، یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ، کامیاب شخص کون ہے؟ جس نے نفس کو پاک کیا۔ کچھ بات ابتدا میں آئی تھی تعارف میں، نفس کو پاک کرنے سے مراد اس کو گناہوں سے بچانا، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نفس کو جو پاک کرے وہی کامیاب ہوگا۔ آیت نمبر 10، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ ناکام شخص کون ہے؟ ناکام شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کیا۔ آلودہ کرنے کو کہتے ہیں گندا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اللہ نے واضح طور پر بتایا جو نفس کو پاک کرے وہ کامیاب، اور جو نفس کو دبا دے، گناہوں میں دبا دے، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک روح بھی رکھی ہے، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی۔ یہ روح اللہ تعالیٰ سے قرب چاہتی ہے، اور اس کو اگر بندہ پاک صاف رکھے گا تبھی اس کو روحانی ترقی ملے گی، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بلند ہوگا۔ روح کو پاک کیسے رکھا جائے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، خیر کے کاموں سے، نیکی کے کاموں سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام یہ کریں گے تو نفس پاک رہے گا، روح پاکیزہ رہے گی، اور ہماری منزل ہمیں ملتی رہے گی، مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن ناپاک کیسے کرتا ہے نفس کو انسان؟ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو بندے توڑیں، جب اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کریں، جب گناہوں میں لوگ مبتلا ہوں تو انسان کی روح بھی آلودہ ہو جاتی، نفس وہ ناپاک اس کو کر لیتا ہے بندہ، اور گناہ کی وجہ سے وہ دباتا ہے اس کو تو ناکام ہو جاتا ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے اندر نیکی کا اور بدی کا شعور اور پہچان موجود ہے۔ جو خیر میں، نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، وہ اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے۔ جو گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کو دبا رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناکام ہو جائیں گے۔ بہت سادہ سی بات ہے کہ سمجھ میں تو آ گئی بات۔ اب ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، خدا نخواستہ، یعنی دوسری بات کے لیے خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں، یا خدا نخواستہ گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر خیر و نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو نفس کو پاک کریں، کامیاب ہوں گے اللہ کے ہاں، اور گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، نافرمانی کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں تو نفس کو خراب کر رہے ہیں، نافرمانی کریں گے، نفس خراب ہو جائے گا اور آخرت میں ناکامی ہو جائے گی۔ یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایسی باتیں ہم نے سورۃ الاعلیٰ میں پڑھی، قد افلح من تزکا، پاک وہ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اسی طریقے پر سورۃ النازعات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس سے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہیں کی، اللہ کے حکم کو مانا، اپنی من چاہی بات کو نہیں مانا، میرا دل کر رہا ہے یہ کروں، میرا دل کر رہا ہے وہ کروں، نہ اپنی مرضی نہیں چلائی، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ تو اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، تو ہو جائے تو توبہ کرے، لیکن گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا یہ ہے کامیابی کا راستہ جو یہاں پر ہمارے سامنے تفصیل آئی ہے۔ سورۃ الشمس کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 11، کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ ایک قوم کا ذکر یعنی قوم ثمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے ذکر کی وجہ عبرت کے لیے ناکام لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو ناکام ہو گئے، جنہوں نے اپنی مرضی چلائی، جنہوں نے پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی، جنہوں نے رب کی بات نہ مانی، ایسے ناکام لوگوں کی مثال دے کر ہمیں عبرت دلائی جا رہی۔ جیسے پہلے بھی ہم نے پارٹ 1 میں بھی اور اب پارٹ 2 میں بھی پیغمبروں کے واقعات پڑھی، تو واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے،
ہم صحیح راہ پر چلنے والے ہو جائیں، ان سارے مقاصد کے لیے ان واقعات کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ یہاں لکھا ہے عبرت کے لیے ناکام لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اگلی آیت نمبر 11، بلکہ اسی آیت میں ایک اور نقطہ، قوم ثمود کے جھٹلانے کی وجہ سرکشی۔ ہم کیوں مانے پیغمبر کی بات؟ میری مرضی، ہم تو یہ کریں گے، میری مرضی میں تو وہ کروں گا۔ یہ نعرے آج بھی لگتے ہیں نا، اس قوم نے بھی نعرے لگائے، ہم اپنی مرضی چلائیں گے، رسول کی بات کیوں مانیں؟ استغفر اللہ۔ یہ جو لوگ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگے، سرکشی کرنے والے، گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 12، اِذِ انبعث اشقاها، جب ان میں سے ایک بڑا بدبخت شخص اٹھا۔ ایک شخص کے کھڑے ہونے کا ذکر، قوم ثمود کے سرکش بد نصیب انسان کے کھڑے ہونے کا ذکر۔ کھڑے ہونے سے مراد اس نے ایک برا ارادہ کیا نافرمانی کی کام کا، اس کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے اس مقام پر۔ اگلی آیت ہے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 13، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، تو ان سے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ حفاظت کرو اللہ کی اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کی۔ رسول کا ذکر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال رکھو۔ بہت بڑی اونٹنی تھی، پہاڑ پھٹ گیا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی باہر نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ اور آپ کو یاد ہوگا پارٹ 1 میں ہم نے پڑھا تھا، ایک دن میں یہ اونٹنی پانی پی تھی، اتنی بڑی تھی، اور ایک دن اس قوم کے جانور پانی پیتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی اونٹنی معجزے کے طور پر ان کو دی۔ تو اونٹنی کا بھی خیال رکھنا کہ اللہ نے عطا فرمائی ہے معجزے کے طور پر، اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال بھی رکھنا قوم کو کہا حضرت صالح علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کہنے کی وجہ، اونٹنی قوم کے مطالبے پر معجزانہ طور پر پہاڑ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکالی تھی، اس لیے اس کو کہا اللہ کی اونٹنی۔ قوم نے کہا نا اے سارے تم اگر اللہ کے رسول ہو تو اونٹنی کوئی معجزہ دکھا دو ہمیں، تو اللہ نے اونٹنی جو نکال کر دکھا دی، اس کو اللہ نے اللہ کی اونٹنی اس وجہ سے قرار دیا کہ قوم نے تقاضا کیا تھا۔ آیت نمبر 14، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان لوگوں نے انہیں صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، تو ان کے رب نے انہیں عذاب دیا ان کے اس گناہ کی وجہ سے، پھر سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔ یہ سورہ شمس کی آیت نمبر 14 کا مفہوم و ترجمہ۔ قوم کا حضرت صالح علیہ السلام کے احکامات پر طرز عمل، قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ یہ بات ہم پارٹ 1 میں بھی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا معاذ اللہ۔ قوم کا انجام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب نے انہیں ہلاک کر دیا اور یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں گرفتار ہوئے، مبتلا ہوئے۔ اگلی اور آخری آیت ہے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 15، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یہ ترجمہ آپ نے سن تو لیا، ظاہری بات ہے ٹیچرز اور پیرنٹس بھی ان کلاسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا نا کہ اللہ کو کوئی ڈر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ اس پر بھی ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات کیا لکھی ہے یہاں پر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کا بیان۔ وہ کسی بڑی سے بڑی قوم کو ہلاک کرنے کے نتائج سے نہیں ڈرتا، اور نہ ہی اسے کسی کی طرف سے بدلہ لیے جانے کا خوف ہے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، فلاں سے کوئی بات ہو گئی، اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں، بحث کریں کہ نہ کریں، لڑیں کہ نہ لڑیں۔ یہ فلاں قوم نے یہ کام کر دیا، ایک ملک دوسرے ملک کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس فلاں ملک نے کام کر دیا، کچھ کریں کہ نہ کریں، ارے ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ یہ کریں تو ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے۔ ایک خوف آتا ہے نا، آدمی 100 مرتبہ سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں، وہ کسی بڑی سے بڑی قوم کو ہلاک کرنے کے نتائج سے نہیں ڈرتا، اور نہ ہی اسے کسی کی طرف سے بدلہ لیے جانے کا خوف ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، کوئی ایکشن لے، تو ایسا نہ کوئی ایسا کر دے تو خوف کی وجہ سے آدمی قدم نہیں اٹھاتا، ایکشن نہیں لیتا۔ یہ بندوں کے ساتھ مسئلہ ہے، اللہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک نقطہ ٹیچرز کے لیے خاص طور پر، اور پیرنٹس کے لیے بھی، اور ایڈلٹس بڑوں کے لیے بھی، بچے بھی سمجھیں۔ پچھلی کتابیں تورات، انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، آپ کو پتہ ان میں تبدیلیاں ہوگی نا، ان کے ماننے والوں نے خوب تبدیلیاں کر دیں۔ قرآن اب محفوظ کتاب ہے، ان میں یہاں تک لکھ دیا استغفر اللہ، جھوٹی بات لکھ دی کہ جب اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو ڈر ہوا، اللہ اکبر کبیر، استغفر اللہ، اللہ کو خوف ہوا کہ کوئی اللہ سے انتقام نہ لے، استغفر اللہ۔ یہ جھوٹی باتیں ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، اللہ کی نام پر جو کتاب پیش کر رہے اس میں شامل کی، جھوٹ بات ہے۔ قرآن آخری پیغام ہے اللہ کا،
آخری وحی اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری باتوں کو واضح کر دیا. اس لیے آیت آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں آیا اور اللہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. تو اللہ تھوڑے کسی سے ڈرتا ہے، یہ جملہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایسی باتیں پچھلی کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے غلط باتوں کے طور پر شامل کر دیں، تو اللہ نے آخری پیغام میں، قرآن قیامت تک کے لیے اور محفوظ کتاب ہے، ایسی تمام غلط باتوں کی وضاحت فرما دی. یہ ایک ذرا علمی نقطہ بھی آپ کے علم میں آ گیا. الحمدللہ آج سورۃ الشمس کا ہم نے مطالعہ کرنا تھا، وہ جو کہ مکمل ہوا. آخر میں علم و عمل کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیشہ کی طرح 10 باتیں ہیں. پہلا نقطہ، جس طرح سورج اور چاند کی تاثیر مختلف ہے، اسی طرح نیکی اور برائی کے نتیجے بھی مختلف ہوتے ہیں. بات واضح ہے نا؟ سورج کی تاثیر مختلف ہے، چاند کی تاثیر مختلف ہے. دن میں تپش ہوتی ہے، رات میں تھوڑا ٹھنڈک کا معاملہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی نیکی اور بدی الگ الگ ہیں، ان کی تاثیر بھی الگ ہوگی، ان کے نتائج ریزلٹس وہ بھی الگ ہوں گے. یہ سورہ شمس کی آیات 1 تا 7. دوسرا نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھی ہے. سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں یہ بات آئی ہے. نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو نیکی اور برائی دونوں کا اختیار دے کر اسے امتحان میں ڈالا ہے. سورہ شمس کی آیات 8 تا 10. دونوں صلاحیتیں ہیں انسان کے پاس، چاہے تو نیک بنے چاہے تو برا بنے، اور اسی میں ہمارے امتحان ہے. بڑائی تو یہ ہے نا کہ دونوں اختیارات ہوں اور بندہ بدی سے بچے اور نیکی میں آگے بڑھے، یہی کامیابی ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے، یہ دونوں اختیارات دے کر، چاہو تو نیکی کرو چاہو تو گناہ کرو، یہ اختیار دے کر ہمارا امتحان لیا گیا ہے. چوتھا نقطہ، بدی سے بچ کر نیکی اختیار کرنے والے کامیاب ہوں گے. آیت نمبر 9 میں بات آئی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نفس کا تزکیہ کرنا ضروری، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا، یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. پانچواں نقطہ، نیکی کو چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کرنے والے ناکام ہوں گے. سورہ شمس آیت نمبر 10. جو گناہوں میں آگے بڑھ گئے، نفس کی پیروی میں لگ گئے اور خیر اور نیکی کی بات کو چھوڑ رہے ہیں، وہ ناکام ہو جائیں گے. چھٹا نقطہ، ناکام لوگوں کی ایک مثال قوم ثمود ہے. آیات 11 تا 15 میں یہ بات آئی. علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے ساتواں نقطہ، بعض مرتبہ برے آدمی کو برائی سے نہ روکنا پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. سورہ شمس کی آیت نمبر 12 اور 14 میں بات آئی. توجہ رہے، بعض مرتبہ برے آدمی کو برائی سے نہ روکنا پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک شخص نے اونٹنی کو قتل کیا نا، لیکن ساری قوم نے اس کو روکا نہیں، تو پوری قوم مجرم تھی. دوبارہ اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک شخص کھڑا ہوا نا، لیکن باقی لوگوں نے اس کو روکا نہیں اس برے کام سے، تو ساری قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. یعنی برائی سے نہ روکنا یہ خود ایک جرم ہے. اللہ اکبر. بدی سے نہ روکنا یہ خود ایک جرم ہے، اور یہ ایک شخص نے اگر کیا اور قوم نے نہیں روکا تو پوری قوم کو بھی اللہ عذاب دے سکتا ہے. یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی اس واقعے سے. آٹھواں نقطہ، انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کو بھلائی کی نصیحت فرماتے ہیں. آیت نمبر 13 میں یہ بات آئی. نواں نقطہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے تباہ و برباد ہوتے. آیت نمبر 14. صالح علیہ السلام نے تو خوب سمجھایا، قوم نہیں مانی، برباد کر دی گئی. واقعہ پہلے بھی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے 10واں اور آخری نقطہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہے فیصلہ فرمائے، اسے کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ آخری آیت نمبر 15 میں بات تھی. اللہ ہر بات کا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے فیصلہ کرے اسے کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی. الحمدللہ آج کا لیسن مکمل ہوا، اور انشاءاللہ اگلے لیسن میں جب ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو آخری لیسن ہوگا، لیسن نمبر 62. انشاءاللہ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.